الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اس اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس اجلاس کے ہمارے مہمان مقرر، ان کا تعلق اتر پردیش پرتاپ گڑھ سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کلیۃ الحدیث سے حاصل کی اور آپ نے وہاں سے گریجویشن کیا ہے۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ حدیث فیکلٹی سے گریجویشن کیا ہے اور اسی طرح آپ نے فن حدیث کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا ہے، جیسے شمس الحق سلفی اور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہم اللہ اجمعین۔ آپ تقریباً پچھلے 25 سالوں سے متحدہ عرب امارات میں بحیثیت ایک داعی اور مبلغ اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں۔ آپ مختلف عالمی اور محلی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور بارہا آپ کا ہندوستان میں دعوتی دورہ ہوا کرتا ہے، اور اسی دعوتی دورے کی نسبت سے آپ اس بار بھی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور آپ انشاءاللہ آج کے اجلاس میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ اردو زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف اور مترجم بھی ہیں، اس سے ہماری مراد جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مقرر مہمان جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع ہے عذاب الہی۔ ہم آپ سے ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کے سامنے جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ محترم سامعین اور بزرگان دین، حاضرین جلسہ، ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ عنکبوت کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو آج کے عنوان کا سب سے بڑا مصدر ہمارا ہے۔ اصل عنوان آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے عذاب اور جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلات، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا قتل و غارت کی شکل میں ہو، فتنے فساد کی شکل میں ہو یا زلزلے کی شکل میں ہو، یا یوں سمجھیے کہ انسان کے مالی اور کاروباری اور معاشی اعتبار سے جو بحران آیا کرتا ہے، وہ ساری پریشانیاں جو آیا کرتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور اسباب کے سمجھ لینے کے بعد انسان کو اپنی ہلاکت اور تباہی بربادی سے بچانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو قرآن پاک سورۃ عنکبوت کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے لے کر کے حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، یہاں تک کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں تک
اللہ رب العالمین نے ان تمام امتوں کی داستان بیان کی، ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر دینے کے بعد رب العالمین نے سبب بتایا کہ یہ ساری قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی ہیں اس کے اسباب کیا تھے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ رب العالمین نے 4 قوموں کا تذکرہ فرمایا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، ان تمام قوموں کو جو میں نے ہلاک و برباد کیا ہے ہم نے بلا وجہ نہیں ہلاک کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر قوم کو ہلاک کیا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برائیاں کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ پھر اللہ نے فرمایا جن قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا اور دنیا میں عذاب کے اندر گرفتار کر کے انہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا، ان میں کچھ ایسے تھے من ارسلنا علیہم حاصبا، جن پر ہم نے عذاب جو بھیجا وہ حاصبہ کا تھا۔ حاصبہ کہتے ہیں اس تیز اور تند ہوا کو کہ جو بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ چلے اور زمین پر گرے پڑے پتھر اور ذرات کو اور تکلیف دہ چیزوں کو ہوا اپنے اندر اڑائے اور اوپر لے جا کر کے زمین کی طرف ان کو برسا دی۔ ان ایسی آندھی اور ایسی طوفان کو ریح کہا جاتا ہے اور اسی کو حاصبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے میں نے ان میں سے بعض قوموں کو ہلاک کیا تو حاصبہ کا عذاب یعنی ایسی ہوا میں نے بھیجی جس ہوا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنکر اور پتھر کو اٹھایا اور اوپر لے جانے کے بعد قوم پر برسا کر کے قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، جب اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ قوم جب باز نہ آئی تو اللہ رب العالمین نے ان پر پہلے طوفان بھیجا۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، رب العالمین فرماتے ہیں 1-2 دن کے لیے عذاب ہم نے ان پر نہیں مسلط کیا طوفان کا، ہوا کا، بلکہ سخر علیہم 7 لیال، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی اور قوم عاد کے لوگوں پر پہلے پتھر کی بارش برسائی، پھر اس کے بعد قوم عاد کے لوگوں کو اٹھانا اور اوپر سے جا کر کے ان کو اٹھا کے پٹک دیا اور پوری قوم تباہ اور برباد کر دی گئی۔ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض قومیں ایسی ہیں جن کو ایک چکھاڑ، ایک بڑی سخت آواز کے عذاب میں مبتلا کیا۔ رب العالمین نے جس قوم پر یہ صیحہ کا عذاب نازل ہوا وہ قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب اس نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کیا اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے گناہوں اور برائیوں پر جب وہ اڑے تھے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس قوم کے اوپر ایک آواز کا عذاب نازل کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اتنے زور سے آواز نکالی اور آواز عذاب کی، اس آواز کو سن کر کے پورے قوم کے مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے تھے سب کا کلیجہ دہل گیا اور دل پھٹ گیا اور بڑے تکلیف میں آ کر کے اپنے سینے کو اپنے دل کو دبا کر کے وہ زمین پر اوندے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ بھیج دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، رب العالمین نے فرمایا اس قوم کے گناہ کی وجہ سے، اس قوم کے برائیوں کی وجہ سے ان کے رب نے نیست و نابود کر کے برابر کر دیا اور اللہ رب العالمین کو ان کے ہلاکت کی کوئی فکر اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اسی طرح سے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں رب العالمین فرماتے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا
تو رب العالمین نے زمین کو حکم دیا فخسفنا به وبداره الارض، اس کے محل سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے. اس نے نافرمانی کیا، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے غرق کر دیا، پانی کے اندر انہیں ڈبایا اور غرق کر کے ہم نے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا. کہا جاتا ہے اس عذاب کا مستحق اللہ رب العالمین نے فرعون کو بنایا. فرعون ظالم بادشاہ جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمانوں کو ستایا اور تنگ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کیا اور دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا. اللہ رب العالمین ان 4 عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اے لوگو یاد رکھو ان قوموں کو جو میں نے ہلاک کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ خود انہوں نے برائیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان کے گناہوں اور کرتوت اور کارنامے کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا. محترم سامعین، ایک بات اور بتائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. انہی میں سے ایک عذاب آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اے گنہگاروں، اے برائیاں کرنے والوں اور اے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ، توبہ استغفار کرو اور اپنی اصلاح کرو، ہر قسم کے برائیوں نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے نیک و صالح بن جاؤ، ورنہ رب العالمین فرماتے تمہارے لیے ایک مثال ہے، تمہاری آمدنی، تمہارے کاروبار، تمہاری معیشت، تمہارا سکون، تمہارا امن و امان سب اللہ تعالیٰ چھین لے گا. میرے بھائیوں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو زلزلہ، سیلاب، طوفان، یہ عذاب تو آتے ہی ہیں. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ خوف کا، ڈر کا، غربت کا، فقر اور محتاجگی کا، کاروبار کے ڈاؤن ہونے والا عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیتے ہیں. اس آیت میں اسی عذاب کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اے گنہگاروں، تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے میں واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شہر تھا کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن و امان، سکون کی زندگی گزار رہے تھے. ان کے لیے نہ دشمن کا خوف تھا، نہ بیماریوں کا خوف تھا، نہ چوری اور ڈکیتی کا ڈر تھا. بڑے امن و امان اور بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے. پہلی بڑی نعمت تھی کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت، کوئی رزق پیدا ہوتا تھا، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے من کل مکان. ایک دو ملک، ایک دو شہر سے نہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اندر پہنچا دیا کرتا تھا. ہر قسم کے نعمت سے مال مال، خوشحال ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، رزق کا بہترین انتظام ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز کہ امن و امان کی زندگی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو امن و امان بھی نصیب ہو اور روزی روٹی کے اعتبار سے بھی وہ انسان خوشحال ہو. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کو ان دونوں بڑی نعمتوں سے نوازا. ایک تو امن و امان اور راحت، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور یہ دوسری نعمت رزق کی فراوانی کی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. رب العالمین فرماتے ہیں لیکن انہوں نے میری ناشکری کی. ذرا غور کرو، ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پا کر کے ناشکری کیا تھا. یہ ناشکری بدترین گناہ ہے.
اس ناشکری کی سزا اللہ نے ان کو کیا دیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، امن و امان کی نعمت چھین لیا، امن و امان سے ان کو محروم کر کے ان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا، بیماری کا خوف، موت کا خوف، دشمن کا خوف، کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے کا خوف، ہر قسم کا خوف اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، امن و امان جیسی نعمت سے وہ محروم ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہم نے دوسرا عذاب ان پر یہ مسلط کیا، والجوع، بڑے امن و امان، بڑے عیش کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں کہیں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بڑی ہی کشادگی کے ساتھ ان کے پاس رزق آیا کرتا تھا۔ اللہ نے رزق کے سارے دروازے جو باہر سے آتے تھے ان کے لیے بند کر دیا، اب ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کے روزی روٹی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا، کاروبار سب ٹھپ ہو گئے اور امن و امان بھی اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے فرمایا بما کانوا یصنعون، انہوں نے جو گناہ اور برائیاں کیا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دیا۔ اس لیے ہم پر جو دنیا میں عذاب آتے ہیں، چاہے ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر، ہمارے کاروبار پر یا ہمارے ملک پر، وہ چاہے معیشت کے لحاظ سے ہو یا زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، پتھر کی بارش ہو، غیر قوموں کی کا تسلط ہو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب دے رہا ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، بڑی اہم حدیث ہے، اس حدیث کا سنا دینا اور بیان کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا۔ حضرت امام ابن ماجہ، امام بہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ معجم صغیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، باجماعت نماز ادا کرائی، نماز ادا کرا کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت، تمہارا اس وقت کیا حشر ہوگا، کس قدر تم عذاب الہی میں مبتلا رہو گے اور کتنی مصیبتیں بلائیں تمہارے اوپر نازل ہونے لگیں گی جب تمہارے اندر 5 برائیاں پیدا ہو جائیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان 5 گناہوں اور 5 برائیوں سے بچائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے ان 5 گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلا گناہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی برائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، 5 برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فاحشہ پیدا ہو جائے، کسی قوم میں فحش عام ہو جائے اور اس قدر لوگ فحش میں مبتلا ہو جائیں اور اتنے نڈر اور بے باک ہو جائیں حتی یعلنوا بہا، کہ اس فحش کاری کو اعلان کر کے کرنے لگیں اور اس کو اعلان کے ساتھ لوگوں میں بیان کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس قوم کے اوپر 2 عذاب مسلط کرے گی، اور دونوں عذاب میرے بھائیوں نہ تو زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، اور نہ اسی طرح سے غیر قوموں کا تسلط ہے۔ وہ 2 عذاب بڑے اہم ہیں، اور آج اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ آج امت کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ساتھ فرمایا کہ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ وہ دونوں عذاب ہیں، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحش عام ہو جائے اور اعلان کر کے کرنے لگیں، اس وقت اللہ یہ 2 عذاب نازل کرے گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہے کہ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے۔ طاعون کی بیماری ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا عذاب ہے کہ جب آتی ہے بیماری تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے گھاٹ اتر جایا کرتے ہیں، گویا کہ موت عام ہو جائے گی، بڑی کثرت سے لوگ مریں گے اور یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ دوسرا عذاب جو ہے بڑا اہم، والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل،
دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ رب العالمین اس قوم کے درمیان ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا، ایک دو بیماری نہیں، اوشا جمع کا لفظ ہے، ایسی سینکڑوں ہزاروں بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم میں پیدا کر دیں گے، ان کے درمیان عام کر دیں گے۔ لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدوا، ان کے باپ دادا کبھی ایسی بیماریوں کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج اس عذاب کو ذرا دیکھا جائے کس قدر یہ عذاب جو ہے دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے۔ ایسی بیماریاں جس کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، وہ بیماریاں آج امت میں پیدا ہیں، اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں آج تک ڈاکٹر اس کا نام بھی نہیں بتا سکے۔ آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بخار کی بیماری پیدا کر دیا تو آج تک ڈاکٹروں کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بیماری ہے، کچھ نہ ملا تو اس کا نام بتا گردن مڑوڑ گردن توڑ بخار۔ اس کے علاوہ آج ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَدَدْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، ایسی بیماریاں بطور عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر مسلط کر دیں گے جن بیماریوں کا نام کی باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک عذاب ہے، کیونکہ بہت سارے عذابوں کا یہ سبب بنتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں فحش سے بے انتہا ہمیں منع کیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں ہر قسم کے فحش کو ہمارے رب نے حرام کر دیا ہے، چاہے ظاہر سے تعلق ہو یا ان کا باطن سے تعلق ہو۔ یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ایک بات اور بتا دیں کہ فحش کا کیا معنی ہے۔ فحش کا معنی ہے بے حیائی، فحش کا معنی بے حیائی ہے۔ اب یہ بے حیائی کا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے زبان سے ہو، فحش کلامی، انسان کے کان سے ہو، یا عملی طور پر فحشکاری ہو، زنا ہے، اس طرح سے اور بہت زنا کے مقدمات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ بے حیائیاں فیشن بن گئی ہیں، ہمارے یہاں ایک دوسرے سے تعلقات اور یہ حرام کاریاں فیشن بنا ہوا ہے۔ آپ روڈ پر چلتے ہوئے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے حیائیوں کو لوگ اعلان کر کے آج شاید کانفرنس کا اشتہار سینکڑوں بلڈنگیں 2-4 کلومیٹر پار کرنے کے بعد آپ کو شاید دینی اجلاس کا بورڈ یا کہیں آپ کو اشتہار نظر آئے، لیکن بے حیائیاں اور فحشکاریوں کی تصویریں قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ برائیاں اور فحشکاریاں عام ہوں، یہاں تک کہ لوگ اعلان کر کے کرنے لگے، یہی وہ برائی ہے جو قوم لوط میں پیدا ہوئی تھی۔